اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، اس سے پہلے ہم نے مشہور شاعر طفیل دوسی کا مسلمان ہونا پڑھا تھا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مسلمانوں کو ستانا۔ مسلمان ابھی تھوڑے ہی تھے، یہی کوئی 30-35، لیکن سب بڑے جوش کے ساتھ اسلامی باتیں پھیلا رہے تھے۔ وہ اپنے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، گھر والوں سے اسلام قبول کرنے کو کہتے تھے، اور جو نہ ماننے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے۔ ان کے گھر والوں نے ناراض ہو کر انہیں مارا، پیٹا، کھانا پینا بند کر دیا، کوٹھری میں قید کر دیا اور کہہ دیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑو گے تو اسی طرح تم کو مار ڈالیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں کہ وہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ کو جب معلوم ہوا کہ بلال رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے ہیں تو انہیں پکڑ کر عرب کی تپتی ہوئی ریت پر دوپہر کے وقت چت لٹا دیا اور اوپر سے پتھر کے ایک بھاری سل چھاتی پہ رکھ دی۔ بیچارے بلال رضی اللہ عنہ پتھر کے نیچے دبے پڑے رہے۔ تکلیف کے مارے ان کی زبان باہر نکل پڑی تھی۔ اتنا ہی نہیں، امیہ کوڑا لے کر آیا اور ان پر برسانے لگا اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ، نہیں تو اسی طرح دکھ دے دے کر مار ڈالوں گا۔ بلال رضی اللہ عنہ یہ دکھ اٹھاتے رہے اور کہتے رہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہ چھوڑوں گا۔ امیہ ان کو مار پیٹ کر تھک گیا تو لونڈوں کو حکم دیا کہ اسے ریت پر خوب گھسیٹو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی طرح ایک اور بزرگ تھے، حضرت خباب رضی اللہ عنہ۔ وہ مسلمان ہوئے تو کافروں نے ان کے ساتھ ایسا بھیانک برتاؤ کیا کہ سن کر رونگٹے کھڑے ہوتے۔ ان کو جلتے ہوئے انگاروں پہ لٹا دیا، جس سے حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی پیٹھ جل گئی، لیکن وہ بھی حق پر ڈٹے رہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور ساتھی ہو گئے تھے۔ ان کا سارا گھرانہ مسلمان ہو گیا تھا۔ ان کے ساتھ کافروں نے یہ سلوک کیا کہ ان کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو تو ابو جہل نے پرچھی مار کر شہید کر دیا۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو پانی میں غوطے دے دے کر بے دم کر دیا، لیکن یہ سب بھی اسلام پر جمے رہے۔ کافر کسی کو بھی سچے دین اسلام سے پھیر نہ سکے۔ قریشی سرداروں میں ایک بڑے غصہ ور سردار عمر بن خطاب تھے۔ ان کے گھر کی ایک لونڈی مسلمان ہو گئی تو انہوں نے اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ پیٹتے پیٹتے تھک جاتے تو سستانے لگتے اور کہتے کہ مجھے تجھ پر رحم نہیں آیا ہے، ذرا سستا لوں تو پیٹوں گا۔ لونڈی جواب دیتی، اگر تم اسلام قبول نہ کرو گے تو تمہارا خدا تم کو اس سے بڑی سزا دے گا۔ یہ سب تو لونڈی غلام تھے، یا پھر جن کو قید کر دیا تھا وہ سب نوجوان تھے، اور ان کے بارے میں ان کے ماں باپ کا یہ خیال تھا کہ نا سمجھ میں بے دھرم ہو گئے ہیں۔ مکہ کے قریش حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھی ستانے سے باز نہیں آتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خود ایک بڑے رئیس تھے اور ایک مشہور قبیلے کے سردار تھے۔ وہ جس دن سے مسلمان ہوئے، اسلام پھیلانے میں سب سے آگے تھے۔ انہوں نے بہت سے غلاموں، لونڈیوں کو جو مسلمان ہو گئے تھے اور ستائے جا رہے تھے، کافروں سے خرید لیا اور اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھی امیہ سے بھاری داموں میں خریدا اور آزاد کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا، ابوبکر، اس مال میں مجھے بھی شریک کر لو، یہ بہت عمدہ سودا کیا تم نے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بلال رضی اللہ عنہ کو خدا کے لیے آزاد کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت ہی اچھا کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے سے پہلے مکے والوں کے بڑے بھروسے کے آدمی تھے، لیکن جب مسلمان ہوئے اور مکے والوں نے دیکھا
کہ سارے مسلمانوں سے زیادہ ہی اسلام پھیلا رہے ہیں، تو ایک دن کعبے میں پکڑ کر اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ ان کے گھر والے ان کو اٹھا کر گھر لے گئے۔ ہوش آیا تو ماں سے کہا، مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ وہ چھپ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بری طرح زخمی دیکھا تو اداس ہو گئے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کے لیے دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی والدہ صاحبہ بھی مسلمان ہو گئی۔ جزاک اللہ خیر۔